پیدائش سے بچہ ماں باپ کی پرورش میں ہوتا ہے. ماں باپ اسے نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، ان کے سامنے ننگا بھی ہو جاتا ہے. تو ماں باپ کی نگاہیں اپنے بیٹے کے تمام اعضاء کے اوپر ہوتی ہے. بیٹے کے جسم کا کوئی عضو، کوئی حصہ ایسا نہیں رہتا جہاں پر ماں باپ کی نظر نہ پڑی ہو. لیکن بیٹے کی نظر ماں باپ کے اعضائے مستورہ کے اوپر نہیں ہوتی، چھپے ہوئے اعضاء کے اوپر نہیں ہوتی، کہ بہت سارے اعضاء بیٹے کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں، بیٹے کی نظر ان پر نہیں پڑی رہتی. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ میرے رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے جس طرح ماں باپ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں کہ ابتدائے پیدائش سے لے کر چونکہ ان کی پرورش میں رہتا ہے، اس کے جسم کا کوئی عضو، کوئی حصہ ایسا نہیں رہتا جس حصے کے اوپر ماں باپ کی نگاہ نہ پڑی ہو. دیکھو اتنی باریکیوں کے اوپر قرآن نگاہ رکھتا ہے. اگر اس کے الٹا کہہ دیتا تو بات کے اندر وہ خوبی پیدا نہیں ہوتی جو خوبی یہاں پیدا ہو گئی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ایک حدیث میں ہے کہ تم مجھے اگر دنیا کی محفل میں یاد کرو گے تو میں تمہیں اس سے اچھی محفل میں یاد کروں گا، یعنی فرشتوں کی محفل میں تمہیں یاد کروں گا. یہاں یہ جان لینا ضروری ہے کہ یاد کرنے کا تعلق کس چیز سے ہے؟ یاد کرنے کا تعلق دل سے ہے. یہ تو مسلم ہے. یاد کرنے کا تعلق دل سے ہے. اصل ذکر قلبی ہے. زبان کے ذکر کو، ذکر لسانی کو ذکر اس وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ زبان ترجمان قلب ہے، دل کی ترجمان ہے. لیکن حقیقی ذکر جو ہوتا ہے وہ دل کا ذکر ہوتا ہے. اگر آدمی زبان سے ذکر کر رہا ہو لیکن دل اس کا ساتھ نہ دے تو اسے ذکر نہیں کہتے. آج دیکھو لوگوں کو کہ تسبیحیں ہاتھ میں لٹکائے رہتے ہیں اور لوگوں سے باتیں کیا کرتے ہیں. یہ در حقیقت اللہ کا ذکر نہیں بلکہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ایک بھیانک مذاق ہے، ایک خوفناک مذاق ہے. اس پر بجائے ثواب کے وہ عذاب کے مستحق ہوتے ہیں. اس لیے کہ اصل ذکر کیا ہے؟ دل کا ذکر. اگر دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے تو وہ ذکر ہی نہیں ہے. صرف زبان سے اللہ اللہ کہنا، زبان سے ذکر کرنا یہ کافی نہیں ہے. ذکر لسانی اسی وقت معتبر ہے جب زبان کا ساتھ دل دے رہا ہو. اگر زبان کا ساتھ دل نہ دے رہا ہو تو وہ ذکر ہی حقیقت میں نہیں. ہم لوگ وہی ذکر کرتے ہیں، تسبیح گھماتے رہتے ہیں اور لوگوں سے باتیں کیا کرتے ہیں. یہ اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ نہیں ہے. یہ اللہ کے ذکر کا صحیح طریقہ نہیں ہے. آپ زبان سے ذکر کر رہے ہوں اور دل آپ کی زبان کا ساتھ دے رہا ہو تو یہ حقیقی ذکر ہے. اور اسی حقیقی ذکر کا مطالبہ ہے کہ اگر تم اس طریقے کا ذکر کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، تمہارا ذکر کروں گا فرشتوں کی محفلوں میں. اس کے بعد کہا گیا انسان پیدا ہوا ہی ہے مصیبتوں میں. جب پیدا ہوتا ہے تو زور سے چلاتا ہے، وہ زندگی بھر چلاتا ہی رہتا ہے. چلانے کا یہ سلسلہ، دکھوں کا یہ سلسلہ، مصیبتوں کا یہ سلسلہ، آفات کا سلسلہ، چاہے وہ آفات عرضی ہو چاہے آفات سماوی ہو، بلیات کا سلسلہ، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے، سلسلہ چلتا رہتا ہے. مرنے تک آدمی کو مصیبتوں سے چھٹکارا نہیں ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک نسخہ بتایا ہے، نسخہ کیمیا کہہ لیجئے.
نسخہ اکسیر کہہ لیجئے. کیا ہے وہ نسخہ؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو مدد طلب کرو. جب بھی کوئی آفت آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو مدد مانگو. کس چیز میں مدد مانگو اس کا ذکر نہیں کیا گیا، عام رکھا گیا اس کو، مفعول کو عام چھوڑ دیا گیا. یعنی زندگی میں کوئی بھی مشکل پیش آئے، زندگی کے کسی موڑ کے اوپر تم کسی حادثے کا، کسی پریشانی کا شکار ہو جاؤ، تمام پریشانیوں میں تم مدد مانگو اللہ سے. کس کے ذریعے؟ ایک نسخہ ہے دو چیزوں سے مرکب ہے. ایک دوا ہے جو دو چیزوں سے مل کر بنی ہے، ایک صبر اور دوسرے نماز. جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ایک تو صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو اور دوسرے نماز کا دامن. اور اگر صبر کا مطلب یہاں روزہ مان لیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں. صبر کا مطلب اگر روزہ مان لیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں. یعنی اگر مصیبت آئے تو آدمی روزہ رکھے اور نماز پڑھے. تو زندگی میں کوئی پریشانی آئے تو اس کے لیے ایک نسخہ بتایا گیا ہے، نسخہ استعمال کر دو پریشانی دور ہو جائے گی. اس کے بعد یہ کہا گیا جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو. یہ شہداء کے بارے میں، شہیدوں کے بارے میں، جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. مردہ نہ کہو. اس آیت کریمہ کا نہ جانے کیا کیا مطلب لے لیا گیا ہے. حالانکہ سیدھا سادہ مطلب یہ تھا کہ بھئی ایک آدمی ہے جو کھاٹ کے اوپر مر جاتا ہے، اور ایک ہے جو میدان کارزار میں اللہ کے لیے لڑتے ہوئے مر جاتا ہے. دونوں موتوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. تو جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے مارے گئے، قتل کر دیے گئے، انہیں یہ نہ کہو کہ وہ مر گیا. ایسا نہ بولو کہ وہ مر گیا، بلکہ یہ سمجھو کہ اس نے ایسی موت پائی ہے جس پر ہزاروں زندگیاں قربان کی جا سکتی. یہ مطلب ہے. اور یہ ایسی موت ہوتی ہے کہ اس کے لیے برزخ نہیں ہے. عام آدمی جب مرتا ہے تو سور پھونکے جانے تک وہ برزخ میں رہتا ہے، اور شہید جب مرتا ہے، آدمی جب شہید ہوتا ہے تو ڈائریکٹ اسے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، لیکن اسی جسم کے ساتھ نہیں، بلکہ ہرے پرندوں کے پوٹوں میں ان کی روحیں ڈال دی جاتی ہیں. وہ دن بھر جنت کے باغوں میں، جنت کے درختوں پر چہچہاتے رہتے، گھومتے رہتے ہیں، اور جب شام ہو جاتی ہے، رات ہوتی ہے، تو وہ عرش کے نیچے لٹکتی ہوئی قندیلوں میں بسیرا کرتے ہیں. اس کا مطلب جنت میں بھی شام ہوگی، جنت میں بھی صبح ہوگی. نہ جانے کیسی صبح، نہ جانے کیسی شام. اللہ، نہ جانے بجلی کا کیا انتظام ہے، نہ جانے پاور کا کیا انتظام. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ پاور کا ڈائریکٹ نظام عرش اعظم سے ہے. عرش سے روشن اور کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ وہاں سپلائی کبھی بند نہیں ہوگی. سوال ہی نہیں ہے. جب عرش سے اس کی سپلائی ہے تو بتی جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ ہے شہداء کا مرتبہ اور ان کا مقام. اسی وجہ سے کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں یہ نہ کہو کہ وہ مر گئے. ارے انہوں نے ایسی موت پائی ہے جس پر ہزاروں زندگیاں قربان کی جا سکیں. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی گئی کہ انسان کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں ضروری نہیں کہ وہ انسان کے بد عملوں کا نتیجہ ہو. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ آزمانے کے لیے مصیبتیں ڈالتا ہے. تو آدمی کے اوپر کوئی پریشانی آئے تو یہ نہ کہو ارے اتنا بد عمل تھا وہ، اس کی بد عملی کی وجہ سے اسے یہ سزا ملی ہے. تمہیں کیسے معلوم؟ تمہیں کیسے معلوم؟ تمہیں غیب کا علم ہے کہ جو پریشانی اس کے اوپر آئی ہے وہ اس کی کسی بدعملی کا نتیجہ ہے؟ نہیں. انسان کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں ضروری نہیں کہ وہ اس کی بدعملیوں کا نتیجہ ہوں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ آزمانے کے لیے انسانوں کے اوپر مصیبتیں ڈالتا ہے، جیسا کہ یہاں اس آیت میں فرمایا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ